والنجم إذا غوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في موضع آخر وإنك لعلى خلق عظيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دین اسلام ایک خوبصورت اور بہت پاکیزہ دین ہے۔ دین اسلام نے اس بات کا درس دیا ہے کہ لوگوں کے عقائد بھی پاک ہونے چاہیے، لوگوں کی عبادات بھی پاک ہونی چاہیے، اور لوگوں کے معاملات جو ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں وہ بھی پاک ہونے چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک مسلمان کی اور ایک اسلام کا دعویٰ رکھنے والے شخص کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی شخصیت، اس کا کریکٹر، اس کے طور و اطوار، اس کا لوگوں کے ساتھ رہن سہن، ان ساری چیزوں سے خوشبو آنی چاہیے، پاکیزہ ہونی چاہیے۔ اس تمہید کے لیے میں آپ کے سامنے دو ایسے واقعات رکھتا ہوں کہ آپ دونوں کا آپس میں تقابل کر کے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص کی کتنی اہمیت ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ادا کر لیتا ہے، فرضی عبادت کر لیتا ہے، فرضی روزہ رکھ لیتا ہے، فرضی نماز پڑھ لیتا ہے، فرضی زکوٰۃ دے دیتا ہے، اور بہت زیادہ عبادت کے اندر اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھ پاتا، نفلی عبادات کے اندر، لیکن اس شخص کی شخصیت، اس کا کردار، اس کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ، اس کی بول چال، اس کا لوگوں کے ساتھ لین دین کرنا، اس سے خوشبو آتی ہے، وہ مزین ہے، زینت والا ہے، اس کے اندر ایک خوبصورتی ہے، رکھ رکھاؤ ہے۔ وہ کسی کو اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنی عادات سے، اپنے شور و غوغا سے، اپنے نفس کی شرارتوں سے، اپنے ہاتھ کی شرارتوں سے، اپنی زبان کی شرارتوں سے کسی دوسرے فرد کو تکلیف نہیں دیتا، ایذا نہیں دیتا، اس کو مصیبت میں مبتلا نہیں کرتا،
اور دوسری طرف وہ شخص جو اپنے تئیں بہت زیادہ عبادت گزار ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے، صدقات و خیرات بھی بہت زیادہ کرتا ہے، اس نے صرف اسی چیز کا نام دین اسلام سمجھ رکھا ہے کہ بھئی میرا عقیدہ ٹھیک ہے، میرے پاس توحید موجود ہے، میں نماز میں سب سے پہلے آتا ہوں، پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہوں، میری کبھی تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی، مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی دفعہ بیت اللہ کا حج کرنے کی توفیق دی، اب میں عمروں کے لیے جاتا ہوں، اتنے غرباء فقراء کے راشن میرے گھر سے جاتے ہیں، مسجد کے ساتھ مدرسہ کے ساتھ میں تعاون کرتا رہتا ہوں، لیکن کبھی اس نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ میری زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، میں اپنے ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف دے رہا ہوں، میں اپنے رویوں سے لوگوں کو ناراض کر رہا ہوں، تب اس کی مثال آپ دو عورتوں کی مثال جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوئی، یہ ایک مثال اور تمثیل نہیں بلکہ یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو دیکھ کے بھی کہا وجبت، واجب ہو گئی، لازم ہو گئی اس کے ساتھ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت تھی جب انہیں کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ سوال کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میت گزری، ایک جنازہ گزرا، لوگ لے کر گزر رہے تھے، آپ نے کہا واجبت، آپ نے یہ نہیں کہا کیا واجب ہوا، کیا لازم ہوا، کہ کیا چیز اس کے ساتھ لازم کر دی گئی ہے۔ دوسرا جنازہ گزرا، آپ نے پھر کہا واجبت، لازم ہو گئی، واجب ہو گئی، فرض ہو گئی۔ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، کیا چیز واجب ہوئی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا میرے ایک دفعہ واجب کہنے کا مطلب یہ تھا واجب ہو گئی کہ اس جنازے والی شخصیت کے لیے، اس جنازے والی میت کے لیے میں نے کہا واجبت، تو مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ یہ میت، یہ جنازہ، یہ انسان جو اس جنازے کے اوپر جا رہا ہے، اس کے لیے جنت رب نے لکھ دی ہے، لازم کر دی ہے، واجب کر دی ہے، اس کے نام ہو چکی ہے جنت۔ اور دوسرا شخص یا دوسری میت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے میں نے کہا واجبت، تو مطلب اس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، وہ جہنم کا ایندھن بن چکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک میت کے لیے کہا جنت واجب ہے، دوسری میت کے لیے کہا کہ اس کے لیے جہنم واجب ہے۔ جب دونوں کی بایوگرافیز کو دیکھا گیا، ان کی زندگی کے سارے عادات و اطوار کو اور ان کے کردار اور کریکٹر کو دیکھا گیا، دو عورتوں کا، دو بڑھیا کا جنازہ تھا۔ ایک عورت وہ ہے جو صرف نفلی نماز پڑھتی ہے، نفلی روزہ صرف فرضی نماز پڑھتی ہے، فرضی روزہ رکھتی ہے اور فرضی زکوٰۃ دیتی ہے، بہت لمبی چوڑی نفلی عبادات نہیں کر سکتی، صرف فرض ادا ہو جائے مالک کا۔
لیکن اس عورت کا اخلاق بہت اچھا ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ رویہ اور برتاؤ بہت اچھا ہے، صرف فرضی عبادات کر رہی ہے، کوئی تہجد نہیں، کوئی اشراق نہیں، کوئی سوموار جمعرات کا روزہ نہیں، صرف اپنے فرائض کو ادا کر رہی ہے، حقوق اللہ میں سے صرف فرض کی ادائیگی ہے اور حقوق العباد میں سے بھی فرض کی ادائیگی کر رہی ہے۔ صرف فرضی عبادت پہ اکتفا کرنے والی عورت، لیکن اپنے اخلاق کو اچھا بنا کر ساری زندگی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی، جب اس کا جنازہ گزرتا ہے پیغمبر کریم کہتے ہیں اس کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ جنت میں جانے کے لیے صرف نماز اور روزے کی صرف ضرورت نہیں ہے، بلکہ نماز اور روزے کے ساتھ بندے کی زبان کی پاکیزگی کی بھی ضرورت ہے، بندے کے کردار اور کریکٹر کی اور تنہائیوں کی پاکیزگی کی بھی ضرورت ہے۔ اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا کردار عمدہ ہے، لہذا یہ صرف فرض پڑھ کے ہی جنت میں جا رہی ہے۔ اور دوسری عورت، وہ صرف فرض نماز نہیں پڑھتی، بلکہ وہ رات کا قیام بھی کرتی ہے، نفلی عبادات بھی کرتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، نفلی روزے رکھتی ہے کثرت کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہنے والی، عبادات کے ڈھیر لگے ہوئے، نفلی نمازوں کی اتنی تعداد ہے کہ شمار میں نہیں ہے، نفلی روزے رکھے، اتنی عبادات، اور وہ مشرک بھی نہیں تھی عورت کہ اس نے شرک کیا ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وجبت، اس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے۔ جب اس بہت زیادہ عبادت گزار، تہجد گزار، نیکوکار عبادت کے اندر اپنے آپ کو تھکا دینے والی بی بی کی زندگی کے رویوں کو کھول کر دیکھا گیا تو پتا چلا کہ یہ مصلی پہ کھڑے ہو کے رب کی عبادت کرتی تھی، لیکن اس کے پڑوسی اس کی زبان اور ہاتھ کے ساتھ تکلیف محسوس کرتے تھے، لہذا اس پہ جہنم واجب ہو چکی۔ رب کو صرف مسجد کا مسلمان نہیں چاہیے، صرف 4 رکعت کا مسلمان نہیں چاہیے، صرف رمضان کا مسلمان نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو وہ مسلمان نہیں چاہیے کہ جو کہتا ہے کہ میں اپنے مالک کے حقوق ادا کر لوں، جی فرض ادا کر لوں۔ مالک نے یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ میرے بندوں کے حقوق بھی تو نے ادا کرنے ہیں، یہ میرے بندے ہیں، ان کو میں نے پیدا کیا ہے، کوئی تیرے رشتہ دار ہیں، کوئی تیرے پڑوسی ہیں، کوئی تیرے ملازم ہیں، ماتحت ہیں، اگر تیرا ان کے ساتھ رویہ اچھا نہیں، کردار اچھا نہیں، بول چال اچھی نہیں، خیر کا جذبہ تیرے اندر موجود نہیں ہے، تو یہ لمبی لمبی عبادات صرف تیرے کام نہیں آنے والی۔ کتنی دفعہ میں نے یہ حدیث سنائی ہے، اور ایک حدیث کو، قرآن مجید کی ایک آیت کو، نبی پاک کے ایک فرمان کو ہزاروں دفعہ سنایا جانا چاہیے، وہ کبھی پرانی نہیں ہوتی، وہ کبھی بوسیدہ نہیں ہوتی، وہ کبھی اکتاہٹ کا شکار نہیں کرتی۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، روح کانپ اٹھتی ہے اس کو، حدیث کو سن کر، پڑھ کر، اور ہم جو اپنے جب گریبان میں جھانکتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کیا اس حدیث کا مصداق ہم، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل نہ ہوا تو 100% ہمارا معاشرہ، ہمارے معاشرے کا ہر فرد الا ماشاءاللہ اس حدیث کی وعید کا، اس حدیث کے عذاب کا مستحق ہونے کا لوگ سارے مصداق بن چکے ہیں، جو ہمارا کردار اس وقت معاشرے کے اندر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من المفلس،
اے میرے صحابہ، مفلس اور قلاش کون ہوتا ہے؟ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا، جو عام معاشرے کے اندر مفلس کا معنی مروج تھا اس کے مطابق فرمایا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار لہ۔ یا رسول اللہ، ہمارے ہاں تو مفلس، کلاش، تنگ دست، سفید پوش، فقر و فاقہ میں مبتلا شخص وہ ہوتا ہے جس کے پاس درہم نہیں، دینار نہیں، پیسہ نہیں، دولت نہیں، مال نہیں، کھانے کے لیے، لباس کے لیے، گھر کے لیے اچھی آسائش موجود نہیں۔ ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ دنیا کا مفلس ہے، میں آخرت کے مفلس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ یہ دنیا والوں کے ہاں مفلس ہے۔ اردو والا ہی ترجمہ، یہ دنیا والوں کے ہاں غریب مسکین ہے۔ میں دنیا کے غریب کی بات نہیں پوچھ رہا، بلکہ میں سوال کر رہا ہوں کہ آخرت کے اندر میری امت کا وہ مسلمان فرد کون ہوگا جو آخرت کے اندر جا کے مفلس ہوگا، غریب ہوگا، تنگ دست ہوگا، اس کے دامن میں اپنے آپ کو جنت میں داخل کرنے کے لیے اور جہنم سے چھڑوانے کے لیے اس کے پاس رب کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کا دامن خالی ہوگا۔ آخرت کا مفلس کون ہے؟ قیامت کے دن کا مفلس کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المفلس فی امتی، میری امت کے اندر مفلس، میری امت میں سے مفلس بندہ قیامت کے دن یاتی بصلاۃ وصیام وزکات وحج، میری امت کا مفلس، حقیقی مفلس قیامت کے دن وہ ہوگا جو رب کی بارگاہ میں اپنے میزان پر اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے آئے گا۔ یاتی بصلاۃ، بڑی نمازیں لے کے آئے گا، وصیام، لا تعداد روزے رکھ کے آئے گا، وزکات، پیسے کو پانی کی طرح بہا کے صدقات و خیرات لے کے آئے گا، وحج، بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہو کے حاجی بن کے آئے گا، لیکن ساتھ ہی وقت ضرب ھذا وشتم ھذا واکل مال ھذا، آیا ہے وسفک دم ھذا وبہت ھذا، نماز بھی لے کے آیا، روزے بھی لے کے آیا، حج بھی لے کے آیا، صدقات و خیرات کی نیکیاں اپنے نامہ اعمال کے اندر بھر کے لے کے آیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ضرب ھذا، دنیا کے اندر زبردست تھا، توانا تھا، طاقتور تھا، بڑا تھا، اور اپنے سے کم تر کو مار کے آیا ہے۔ ضرب ھذا، اس بندے کو مارا ہے، چوٹ پہنچائی ہے، ہاتھ سے تکلیف دی ہے، وشتم ھذا، اس شخص کو گالی دی ہے، اپنی زبان کے ساتھ تکلیف دی ہے، برا بلا کہا ہے، اس کے خلاف جھوٹ بولا ہے، اس کی غیبت کی ہے، اس کے عیب جو اس میں موجود تھے بھی لوگوں کے سامنے جا کے ظاہر کیے ہیں تاکہ لوگ اس سے متنفر ہو جائیں۔ دو بندوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے، خرابی پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی شکایتیں لگائی ہیں جس کو چغلی کا نام دیا جاتا ہے، اور اس نے فساد اور چنگاری کا کام کیا ہے، دو بھائیوں کے درمیان، دو بہنوں کے درمیان، باپ اور بیٹے کے درمیان، یا دو بڑے اور چھوٹے کے درمیان، محتاط اور ملازم اور باس کے درمیان، معاشرے کے لوگوں کے، دو دوستوں کے درمیان، دو پڑوسیوں کے درمیان، دو اہل محلہ کے درمیان۔ شتم ھذا، گالی دی ہے،
گالی کے ساتھ ہی زبان کی تمام تر برائیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں. فساد ڈالا ہے، چگلی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، غیبت کی ہے. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، فرمایا اور کسی کا یہ ناحق مال کھا کے آیا ہے. ناحق مال کھا کے آیا. ناحق مال کھانے کی بہت ساری صورتیں. سب سے زیادہ ناحق مال کھانے کی صورت جو معاشرے کے اندر مروج ہے اور جس کو ہمارے معاشرے کے اندر حرام نہیں بلکہ حلال سمجھا جاتا ہے، بلکہ اس کو ہرن کا گوشت سمجھ کے کھایا جاتا ہے، وہ ہے بہنوں کا وراثت کے اندر حصہ. اس کے اوپر سونے کا پانی بھی چڑھا لینا. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وہ بہنوں کا مال کھانے میں آئے گا. بہنوں نے لکھ کے دے دی. میرا یہ موضوع نہیں ہے، وراثت کے مسائل میں کبھی بیان کروں گا. میں اس کا کیا جواب دیتا ہوں، بلکہ ہمارے استاد حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب کیا جواب دیں؟ کہتے ہیں آج تک کسی بھرا نے اپنی بھن نو جائیداد کو نہیں لکھ کے دیتی. جدوں لکھ کے دینیاں نے بھیناں ہی لکھ کے دینیاں نے بھرا نو. آدم علیہ السلام تو لے کے تے ہن تک اسی مر گئے ہاں لبدے لبدے. کوئی انج دا بھرا بھی تے لبے نا، کوئی جنا ساڈے سامنے کھڑا ہوئے تے آکھے بھائی میں آکھیا میں تے توانام ہاں، جوان ہاں، مرد ہاں، کاروبار ہے تے میں تگڑا بندہ ہاں تے میں جا کے جائیداد کما لاں. میری بھین تے ایک مستورات بھی چاہندی ہے، عورت ایک کمزور ہے، لہذا میں تے جن سے آہن ہاں، مرد نہ توانا ہاں. تو جو میرے باپ سے مجھے جائیداد آئی ہے میں بہن کا حصہ تو اس کو دیتا ہوں، ساتھ اپنا بھی حصہ دے دیتا ہوں. جا بہن میں لکھ کے دیتی ہے. بہن جا کے کہہ رہی ہے عدالت جی بھرا جی اپنا حصہ لے لو. تے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں عدالت سامنے نہیں نہیں میں دھکے نال. بہن کہہ رہی لے لو. نہیں 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 میں اپنا بھی حصہ تمہیں دے رہا. کوئی انج دا بھرا بھی تو اٹھ کے کھڑا ہوئے نا. کوئی لالے موسے دا ایک شیر جوان اٹھ کے کھڑا ہوئے، کوئی گجرات دا، کوئی پنجاب دا، کوئی پاکستان دا. ساڈے سامنے بھی آوے نا کوئی انج دا زمیندار گجر جٹ کوئی رائی انج دا کوئی نہیں آیا. یہ ساریاں بھیناں ہی ہیں نے جڑیاں احسار کیتی جا رہی ہیں. وہ معاشرے کے ظلم و ستم کی وجہ سے احسار کر رہی ہیں. کیوں؟ پھر میں پنجابی بندہ ایک گل سننے ملتی، اللہ بھرا کول جائیداد لے لی تے پیکے گھر دا دروازہ اپنے اتنے بند کرنا ہے. یہ گل ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ گل ہے. بس اگوں کہتے نہیں نہیں بھن نے خوشی نہ دے چڑی ہے. تو نہیں کوئی خوشی نال انہوں دیتی، تینوں نہیں شرم آئی، انہوں آ گئی شرم. انہوں پتا پیکے گھر دا دروازہ بند ہو جائے گا. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، نمازیں پڑھ کے آیا، روزے رکھ کے آیا، زکوٰۃ دے کے آیا، حج کر کے آیا، کسی کو مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، زبان سے برا بلا کہا ہے، اور کسی کا ناحق مال کھا کے آیا ہے. وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اور کسی کا خون بہا کے آیا ہے، زخمی کر کے آیا ہے، کسی کو قتل کر کے آیا ہے، اور کسی پہ جھوٹے بہتان لگا کے آیا ہے. جھوٹی شکایتیں، جھوٹے بہتان جن کا کوئی وجود نہیں، گواہ نہیں، دلیل نہیں، کوئی برہان نہیں، سنی سنائی باتیں کان کے اندر سنی، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن یہ بندہ نمازی صاحب، حاجی صاحب، صوم و صلاۃ کے پابند صاحب مالک کے دربار میں کھڑے ہیں. مظلومین اس کے مارے ہوئے، ستائے ہوئے، گالیاں دیے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہیں. چلو جی اس کی نمازیں اس بندے کو دے دو. نمازیں ختم، 50 سال، 70 سال، 80 سال کی نمازیں ختم. اس کے روزے اس مظلوم کو دے دیے جائیں، اس کا حج فلاں بندے کو دے دیا جائے، اس کے صدقات و خیرات فلاں بندے کو بانٹ دیے جائیں. اب نہ نامہ اعمال میں، نیک اعمال کے اندر نہ نماز رہی، نہ روزہ رہا، نہ صدقات و خیرات رہے، نہ حج رہا. یہ بندہ بالکل مفلس کھڑا ہے، تنگ دستی میں کھڑا ہے، خالی ہاتھ کھڑا ہے. رب کو پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جو جنت میں جانے کی قیمت بن سکے. لیکن مظلومین ابھی بھی ہیں. نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، نیک اعمال سارے ختم ہو گئے جو کر کے آیا تھا. اب کیا ہے؟ کہا ایسا کرو، یہ رب کی عدالت ہے، یہاں ناانصافی نہیں ہوتی. اس کی جتنی برائیاں ہیں وہ لو، اور اس کی ساری برائیاں
اس کی جتنی نیکیاں ہیں وہ تو دے دی، اب جو مظلومین ہیں ان کی برائیاں لو اور وہ ساری برائیاں اس کے پشت کے اوپر لاد دو، اس کے نامہ اعمال کے اندر ان کی برائیاں ڈال دو جو اس نے کی نہیں ہیں۔ جو برائیاں اور گناہ اس نے نہیں کیے وہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال کے اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے میری امت کا مفلس۔ درہم و دینار نہ ہونے والا مفلس نہیں ہے۔ مفلس وہ ہے جو نیکیاں کر کے گیا، محنت کر کے گیا، نمازیں پڑھ کے گیا، روزے رکھ کے گیا، زکاتیں اور صدقات خیرات اور حج کر کے گیا، لیکن پھر بھی جا کے دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں تھا، اس رویے نے مروا دیا وہ ساری کی ساری نیکیاں ہباء منصورہ، ایسے روئی کی طرح، ایسے مٹی کی طرح ریزے بن کے اڑ گئی، کچھ بھی نہیں بچا۔ اب مفلس ہے اور جہنم میں جا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب آپ سے پوچھا گیا سئل ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ، سب سے زیادہ کون سی چیز لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جس چیز کی وجہ سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق۔ سب سے زیادہ لوگوں کو جو جنت میں لے کے جانے والی چیز ہے، ایک اللہ کا تقوی ہے اور دوسرا حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق سب سے زیادہ، تقوی کے بعد سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گی وہ اچھا اخلاق ہے، وہ اچھا برتاؤ ہے، وہ اچھا رویہ ہے، اچھی زبان ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی وہ دو چیزیں ہیں، الفم والفرج۔ ایک بندے کا منہ ہے، زبان ہے، اور دوسری چیز جو جہنم میں لے کے جائے گی کثرت کے ساتھ وہ شرمگاہ ہے، بدکاری کا، رسیا ہونا۔ زبان سب سے زیادہ جہنم میں لے کے جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب، تم میں سے میرے سب سے زیادہ قیامت کے دن قریب وہ ہوگا احاسنکم اخلاقا، جو تم میں سے اخلاق میں سب سے زیادہ عمدہ ہیں، اعلیٰ ہیں، اچھے ہیں، جن کے اخلاق اچھے ہیں قیامت کے دن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ جس بندے کا اخلاق اچھا نہیں ہے وہ بدبودار بندہ ہے، اس سے بدبو آتی ہے، وہ نبی پاک کے قریب کیسے جا سکتا ہے؟ نبی پاک کے قریب وہ جا سکتا ہے جس کے منہ سے، جس کے رویے سے، جس کی بول چال سے، جس کے کردار سے خوشبو آتی ہو، اور جس کا جتنا اخلاق زیادہ اچھا ہوگا اس سے خوشبو اتنی ہی زیادہ آئے گی، اور جس کی خوشبو جتنی زیادہ ہوگی محمد کریم کے جنت کے اندر اور قیامت کے دن اسی طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان یوم القیامت، کوئی چیز قیامت کے دن اعمال صالحہ کے میزان کے اندر تقوی اور حسن خلق سے بڑھ کے کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی۔ سب سے زیادہ نیک اعمال میں جس کا وزن ہے وہ بندے کے حسن اخلاق کا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر حسن اخلاق نہیں ہے، کردار نہیں ہے، کریکٹر نہیں ہے، بول چال نہیں ہے۔ صرف نمازوں پہ محنت نہ کریں، اپنی زبان کے اوپر بھی محنت کریں، اپنی زبان کو تراشیں، اس زبان کو کاٹیں، اس سے پہلے کہ یہ کینچی کی طرح دوسرے لوگوں کو کاٹے، ہم اپنی زبان کی تراش خراش خود کر لیں، کب کوئی بات کہنی ہے کب نہیں کہنی، کس سے کہنی ہے کس سے نہیں کہنی، اور سچی بات بھی کر رہا ہوں لیکن اس کی وجہ سے فتنہ پڑے گا یا کوئی لوگوں کے لیے مصلحت کا پیغام نکلے گا، یہ بھی سوچنا ہے۔ کئی بندے اتنے شیر ہوتے ہیں نا، نہیں میں تو سچی گل کیتی ہے تے تیری سچی گل نے اگ لا چھڑی ہے، تو ایڈا چلنا ہے، تینوں گل سمجھ نہیں آتی کہ کتھے گل سچی کری دی تے کتھے نہیں کری دی۔ باپ جیسا بھی ہو نا، اس کی غلطی بھی ہو، اس کا قصور بھی ہو، جب ہمیں تھپڑ مارتا ہے نا تو وہ سامنے اسی سچی گل نہیں کرتے ابا جی تہاڈی غلطی سی، اسی نہیں کرتے، سچی گل کرنی چاہیے نا، لیکن ادب احترام حیا خون دی اگر خون کی شرافت اور غیرت موجود ہے
تے ہر جگہ تے سچی گل کیتی بھی نہیں جا سکتی. یہ کئی بندے اس وجہ سے وہ سچی بات کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں سچی بات جو ہے نا کوئی ایٹم بم ہوتا ہے، ہم ایٹم بم پھوڑ کے ہائیڈروجن بم سچ کا، وہ سچ کو بطور ایٹم بم کے استعمال کرتے ہیں، سچ بول کے سارے معاشرے کو تباہ کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے اندر حسن سلوک پیدا کرنے کے لیے آئے. میں بتاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس یقول خیرا وینمی خیرا. اور جھوٹ کی بات کرتے ہو، آپ نے فرمایا وہ بندہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا جو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے، لوگوں کو جوڑنے کے لیے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہتا ہے جو جھوٹی ہوتی ہے، لوگوں کو جوڑنے کے لیے. یہاں توڑنے کے لیے سچ بولا جا رہا ہے، اور وہاں اجازت ہے کہ توڑنے کے لیے سچ نہ بولو، جوڑنے کے لیے ضرورت پڑے تو جھوٹ بول لو. یہ کردار، یہ کریکٹر اپنے اندر پیدا کریں. آئندہ انشاءاللہ ہر مہینے کے جمعوں کے خطبات کی ترتیب یہ ہوگی، ہر مہینے کا پہلا جمعہ عقیدہ اور عقائد پہ ہوا کرے گا، ہر مہینے کا دوسرا جمعہ عبادات، طہارت، نماز، روزہ، حکام و مسائل پہ ہوا کرے گا، اور تیسرا جمعہ جو ہے وہ معاملات، لین دین، تجارت، سود، حلال حرام پہ ہوا کرے گا، اور چوتھا جمعہ انشاءاللہ اخلاق، سیرت، کردار، تربیت کے حوالے سے اور روحانیت کے حوالے سے ہوا کرے گا. یہی ترتیب انشاءاللہ چلتی رہے گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. النجم إذا غوى